أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا جنگ احد کے مختصر حالات بیان ہوئے۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت جنگ بدر کے کچھ وہ خاص مقامات، وہ خاص لمحے بیان فرمائیں گے، تو اس سے پہلے آپ جنگ بدر کا مختصر سا حال سن لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکہ میں گزارے، تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، میرے پاک پیغمبر آپ کو کوئی مارے نا تو کیا کرنا ہے جی؟ فاعفوا، معاف کرنا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے نا تو وصفحوا، درگزر والا معاملہ کرنا، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا حکم ہی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، تو وہاں پر اللہ کی طرف سے حکم آیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، میرے پاک پیغمبر اب ان کی پھینٹی لگائیے، اور ایسی پھینٹی لگائیے کہ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ اب فتنے کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ اب جنگ بدر یہ ابتداءً کوئی تحریک والی جنگ نہیں تھی یا جنگ کے لیے ذہن بنایا گیا تھا، لیکن یہ جنگ اتنی مارکۃ الاعراض جنگ بنی کہ تاریخ کی کتابوں میں اور آج ہر کافر سے جب پوچھا جائے نا جی تو وہ جنگ بدر کو یاد کرتا ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں آج کے کافر بھی۔ ایک وہ بندہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا، جو اونٹ چرایا کرتا تھا، جس نے کبھی کسی سے پڑھا نہیں، جس نے کبھی کسی سے سیکھا نہیں، نہ کوئی کتاب پڑھی، اس نے یہ جنگیں جیتی تو جیتی کس طرح جیتی؟ یہ پیغمبر کی شان ہے جی، سچا پیغمبر ہو نا جی، پھر اللہ اس کی مدد بھی ایسے کرتا ہے، نہ کہ وہ مرزا قیدیانی کی طرح۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ یہ شام سے تجارت کا قافلہ لے کر آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کیا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے ہیں جی، حملہ کرنے لگے، تو اس نے اپنے ایک قاصد مکہ کی طرف بھیجا کہ مسلمان ہمارے اوپر چڑھائی کرنے لگے ہیں اور ہمیں لوٹنے لگے ہیں، لہٰذا ہماری مدد کو پہنچو جی۔ اب مشرکین مکہ کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، غصے میں آئے، غیظ و غضب ان کا شدت پکڑ گیا، انہوں نے صحیح جنگ کی تیاری کی، اور جنگ کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ساز و سامان جمع کیا، گھوڑے شوڑے سارے جمع کیے، اپنے فوجی جوان جمع کیے، اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی۔ حضور نے اپنے صحابہ کو کہا کہ معاملہ تو اب یوں بن گیا ہے کہ مشرکین مکہ تو جنگ کے لیے آ چکے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا جی، مہاجرین کے بارے میں تو پتہ تھا نا جی کہ مہاجرین میرے ساتھ آئے ہیں ہجرت کر کے، میں جب جہاں چاہوں گا تو میرے ساتھ جائیں گے،
لیکن انصار نے یہ وعدہ مجھ سے کیا تھا کہ آپ مدینے میں جب آئیں گے تو ہم مدینے میں آپ کی کیا کریں گے جی، نصرت بھی کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے۔ انہوں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا ابتداءً کہ اگر آپ مدینے سے باہر جاؤ گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس بارے میں یہ بات واضح نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو جمع فرمایا۔ انصار صحابہ کو جمع فرمانے کے بعد مشورہ لیا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو آپ پر قربان کر سکتے ہیں، ہمارا جتنا مال ہے وہ آپ کے لیے ہے، تو آپ اگر سمندر میں جائیں گے تو ہم سمندر میں ساتھ جائیں گے، آپ اگر مدینے کے اندر رہ کر قتال کرتے ہو تو تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مدینے کے باہر جا کر قتال کرو گے تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ جوش تھا، ولولہ تھا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا، سردار تھے جی۔ تو جب وہ بیٹھے اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے بھی ایسا ہی خطاب کیا، یا رسول اللہ، آپ جہاں جائیں گے، جس وقت چاہیں گے اور جس حالت میں بھی کہیں گے، ہم آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں۔ اب یہاں سے بھی رائے معلوم ہوگی اور مہاجرین صحابہ کی بھی رائے معلوم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نکل پڑو جی۔ نکلے۔ صحابہ کی تعداد کے بارے میں آتا ہے کہ 312 تھے اور اللہ کا پیغمبر یہ 13واں تھا، یہ کل 313 تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حالت بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حالت بھی یہ تھی، کسی کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے جی، کسی کے سر کے اوپر پگڑی نہیں تھی، کسی کے پاس زائد کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ایک سواری کے اوپر تین سوار ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ، یہ 3 حضرات کے پاس ایک سواری تھی جو باری باری کیا ہوتے تھے جی، سوار ہوا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے پاس تعداد بھی بہت کم تھی اور اسی طرح ساز و سامان بھی بڑا کم تھا، کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑی کم تھی۔ اور بدر جو جگہ ہے نا جی، بدر کے بارے میں آپ نے سنا ہے، یہ بدر ایک بندہ تھا، اس بندے نے کنواں کھودا تو اس کے نام کی وجہ سے اس کنویں کا نام بھی کیا پڑ گیا جی، بدر جی۔ اب اس کنویں کی وجہ سے پورے علاقوں کو کیا کہنے لگ گئے جی، مقام بدر جی۔ یہ بدر اس بندے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، سخت پتھریلی زمین تھی، صحابہ کے جوتے نہیں تھے جی، سخت و شدت کی حالت تھی، وہ فقر و فاقے کی حالت تھی، اور یہ پہلی وہ جنگ تھی جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب کھل کر جنگ کرو جی۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی تھیں لیکن کھل کر جھڑپ جو ہوئی نا وہ یہ جھڑپ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان پہ پہنچے تو دیکھا مشرکین مکہ نے اس کنویں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے جی۔ اب صحابہ کے پاس اور کنویں کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور جگہ بھی جو تھی وہ سخت تھی جی، پانی بھی نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے بارش برسائی اور وہ ریت جو تھی وہ سخت ہوئی تو پانی جمع کیا، صحابہ نے خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ شام کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر گئے جی۔ دیکھیں جی، اللہ کا پیغمبر ہے جی، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، پیغمبر کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ وہ کیا ہے جی، وہی ہوتا ہے جی، لیکن پھر بھی پیغمبر کیا کرتا ہے جی، شام کا وقت ہے، خیمے کے اندر گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی، مولا یہ میرے 15 سال کی پونجی ہے، میں نے 15 سال میں یہ لوگ جمع کیے ہیں اور 15 سال کا یہ میرا سرمایہ ہے، میرا یہ خزانہ ہے، اگر آج یہ قتل ہو گئے اور ختم ہو گئے تو باقی پوری دنیا کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، اور مولا جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کر، آج اس وعدے کی ضرورت بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو سنا ہے اور اللہ آپ کی دعا سنے گا اور آپ کی مدد بھی فرمائے گا۔ تو صبح کا وقت تھا، کفار کی فوجیں سامنے کھڑی تھی، وہاں پر ان کا جرنیل ابو جہل تھا اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے جی، وہاں پر وہ سیادت وہ کر رہا تھا اور یہاں پر مسلمانوں کی قیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ شروع میں انفرادی جھڑپیں ہوئی جی، ایک بندہ آتا یہاں سے کفار کی طرف سے، ایک مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے یہ عبد الرحمن بن ابی بکر اور یہ بعد میں صحابی بن گئے جی، اور ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آگے عتبہ آ گیا، اس کے مقابلے میں اس کا بیٹا ابو حذیفہ آ گیا، اسی طرح بھائیوں کے اندر وہ عقیل آ گیا تو سامنے حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، اسی طرح بھائیوں کے اندر وہ عبد المطلب کا دوسرا بیٹا آ گیا تو سامنے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انفرادی جنگیں تھی اور تاریخ کی جنگ تھی جی۔ آج ہو نا کوئی بچہ یا باپ
بچہ اگر باپ کو کوئی بات کہے تو باپ کی اتنی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے بیٹے کو وہ الفاظ واپس کرے. یہ کیا ہے جی؟ وجہ کیا ہے ہماری؟ ایک تو بے دینی ہے، سب سے بڑی بات کیا ہے جی؟ بے دینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا جی جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ایسے کیا ہوتا ہے. جنہوں نے بھی جس بندے نے بھی اپنے والدین کی قدر نہیں کی تو وہ بندہ ذہن سے یہ بات نکال دے کہ میری اولاد میری قدر کرے گی، یہ ہو نہیں سکتا جی. تو دیکھیں تو سامنے کیا ہے جی؟ اب دین کی خاطر ہے جی، سامنے باپ کھڑا ہے جی مسلمانوں کی جنگ میں، مسلمانوں کی صف میں، اور ادھر کفار کی صف میں بیٹا کھڑا ہے جی. وہاں پر کفار کی صف میں بھائی کھڑا ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی صف میں بھائی کھڑا ہے جی. لیکن ایک دوسرے کے کیا ہے جی؟ خون کے پیاسے ہیں. وجہ کیا ہے جی؟ صرف دین ہے، نہ کہ کوئی جائیداد ہے، نہ کہ کوئی مال ہے. صرف کیا ہے جی؟ اپنا دین ہے، اپنے دین کو حق سمجھ کر لڑ رہے ہیں جی. خیر یہ وہاں پر مقابلہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی لی ریت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی. قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرے پاک پیغمبر وہ مٹھی پھینکنے والے آپ نہیں تھے، پھینکی تو آپ نے تھی، لیکن اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی تو اس کے ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ کنکر جا کر کفار کی آنکھوں کے اندر لگا تو کفار آنکھیں ملنے لگ گئے. تو یہ مسلمانوں کو وہ موقع مل گیا جی. وہاں پر 3000 کا لشکر تھا جی اور یہاں پر کیا ہے جی؟ صرف 313. تعداد بالکل کم ہے، ساز و سامان کم ہے جی، بھوکے ہیں جی، کھانے کے لیے چیز نہیں ہے، لیکن کیا ہے جی؟ رب پر بھروسہ ہے جی. تو آنکھیں ملنے لگے مسلمانوں نے، ان پر دعویٰ بولا اور اس اعتبار سے کیا ہوئے جی؟ جنگ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی. تو اللہ نے وعدہ فرمایا میرے پاک پیغمبر پریشان مت ہو جی، پریشان مت ہو. یہ اگر تعداد میں تم سے ڈبل ٹربل ہیں جی تو میں کیا کروں گا جی؟ بثلاثۃ آلاف، میں 3000 کیا کروں گا جی؟ فرشتے بھیجوں گا. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 2 بندوں کو دیکھا جو جنگ کے درمیان میں کفار کو مار رہے تھے اور صحیح سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفید پگڑیاں پہنی ہوئی تھی اور وہ کفار کو مار رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں چابک تھی جی، وہ لمبی ڈنڈی سوٹی وہ چمڑے کی بنی ہوئی، اور جس کو مارتے وہ آنن فانن اسی جگہ پہ گھیر جاتا جی. تو صحابی بعد میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ میں نے 2 بندوں کو دیکھا. فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت اللہ نے اتاری تھی، وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو وہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اب جو پیچھے منافقین مشرکین وہ مدینے میں رہ گئے تھے نا، انہوں نے کہا یہ مسلمان جاتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے کب جنگ کی ہے جی، اور مسلمانوں کے پاس تو ان کو جنگی آلات بھی اتنے آتے نہیں تھے جی. اور وہاں پر کفار کے جو کمانڈر تھے جی، کور کمانڈر، وہ جنگوں کے اندر بڑے ماہر تھے، ان کے پاس ساز و سامان بھی زیادہ تھا. تو یہ پیچھے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے آج جائیں گے نا تو یہ کیا ہو جائے گا، آج تو ان کا ستیہ ناش ہوگا، یہ ختم ہو جائیں گے. اور خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے صحابہ کو فتح عطا فرمائی. تو مدینے کے اندر جب ان لوگوں کو پتہ چلا، منافقین کو، مشرکین کو، یہودیوں کو، تو وہ ہکے بکے رہ گئے جی. اسی طرح جب ایک بندہ ان کا پیغام لے کر مکہ میں پہنچا تو اس بندے نے کہا کہ اسی طرح مسلمانوں نے تو ہمیں کیا کر دیا جی؟ شکست دے دیے. تو وہاں پر جو صفوان بن امیہ تھا اس نے کہا کہ یہ تو پاگل ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کی تعداد 313 اور جنگی آلات بھی ان کے پاس نہ ہو، جنگ وہ جانتے نہ ہو، اور ان کو کیا مل گئی ہو جی؟ فتح مل گئی ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا جی. بات وہی ہے، صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، خوف خدا دل میں ہوگا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی. تو اسی کو اللہ نے کیا کیا جی؟ آج جنگ بدر کو بیان فرمایا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. البتہ تحقیق نصرکم اللہ، مدد کی اللہ نے تمہاری ببدر، مقام بدر میں، جنگ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تمہاری تعداد بہت کم تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حال میں، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو. اذ تقول للمؤمنین، جب اللہ کا پیغمبر کہہ رہا تھا مومنوں کو، الَن یکفیکم، اور میرے صحابہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم، یہ کہ مدد کرے اللہ تمہاری، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکۃ، فرشتوں کے ذریعے، منزلین، جو اتارے ہوئے.
اب یہ دیکھیں یہ 3000 کا اللہ نے وعدہ فرمایا، آگے اللہ نے 5000 کا بھی وعدہ فرمایا۔ جب جنگ شروع ہونے لگی نا جی تو خبر پتہ چلی کہ کرز بن جابر ایک کافروں کا سردار تھا جی، اور اس کی پہچان بڑے بڑے قبائل کے ساتھ تھی۔ پتہ چلا کہ وہ بھی فوجیں لے کر آ رہا ہے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، میرے پاک پیغمبر پریشان مت ہو، اگر کرز بن جابر فوجیں لے کر آیا نا تو میں کیا کروں گا، 3000 کے بدلے میں کیا کروں گا جی، بخمسۃ آلاف، میں 5000 فرشتے اور اتاروں گا جی۔ بلا ان تصبروا، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور خوف خدا رکھتے رہو، اطاعت کرتے رہو، ویأتوکم اور وہ آئیں تمہارے پاس کافر، من فورہم ھذا فوراً، تو اللہ کیا کرے گا، یمددکم تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ 5000 فرشتوں کے ذریعے، مصومین جو وردی پوش ہوں گے جی۔ ہوتا ہے نا جی، آج کوئی فوج میں جاتا ہے، پولیس میں جاتا ہے تو شروع میں وہ عام کنسٹیبل ہوتا ہے یا عام پولیس والا ہوتا ہے یا عام فوجی ہوتا ہے، جب تھوڑے سے اوپر کے لیول پہ جاتا ہے تو سٹار لگتا ہے جی، جب اور اوپر لیول پہ جاتا ہے تو دوسرا سٹار لگتا ہے، جب اس سے اور اوپر پہ جاتا ہے تو اس کو ایک اور سٹار لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مصومین، جو فرشتے میں بھیجوں گا وہ سٹار والے ہوں گے جی، اور ظاہر بات ہے وہ پھر اتنے طاقتور بھی ہوں گے۔ فرشتوں کی طاقت کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قوم لوط جب بدکاریوں کے اندر بہت زیادہ حد سے بڑھ گئی نا جی، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اب ان کا صفحہ ہستی سے بالکل خاتمہ کیا جائے۔ تو قوم لوط کے لوگ پھر بھی باز نہیں، انہوں نے فرشتوں کو بھی معاف نہیں کیا جی، فرشتوں کے پیچھے بھی انہوں نے ایسا سوچا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پار کے ذریعے اس پوری بستی کو اٹھایا جی، زمین سمیت اٹھایا، اوپر آسمانوں کے قریب لایا اور اوپر سے نیچے اٹھا کر پٹخا۔ یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے جی، جس کو اللہ نے آگے اس مقام پہ بیان فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں مصومین، جو 5000 فرشتے میں اتاروں گا نا وہ کیا ہوں گے جی، وردی پوش ہوں گے، سٹار والے ہوں گے جی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں کیا اللہ نے، پھر 5000 نہیں اتارے اللہ نے، الا مگر بشرا خوشخبری دی، الا بشرا لکم مگر خوشخبری ہے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اگر وہ کافر فوج لے کر آئے گا تو میں 5000 فرشتے اور بھیجوں گا۔ وَمَن نَّصْرُ اور نہیں ہے مدد، الا من عند اللہ العزیز الحکیم مگر اس اللہ ہی کی طرف سے جو غالب اور حکمتوں سے۔ مدد کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ لِيَقْطَعَ تاکہ وہ کاٹیں، طرفاً ایک حصہ، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یکبتہم یا یہ کہ ان کو شکست دیں، فینقلبوا پس وہ لوٹیں، خائبین اس حال کے نامراد ہو کر۔ پھر ایک حصہ ہوا جی، 70 سردار ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنے، اللہ نے ان کو رسوائی دی، اور جو بچے وہ بھاگے گھروں میں پہنچے۔ حدیث میں آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آتا ہے، جو بچ کر بھاگ کر اپنے گھروں میں پہنچے تو ان کی بیویوں نے، ان کے بچوں نے ان کو تانے دیے کہ تم کیوں بچ کر آ گئے ہو جی۔ کفار کی صفوں کے اندر ماتم بیچ گیا، ان کے گھروں کے اندر پتہ چلتا کسی کا بھائی کیا ہے جی قتل ہو گیا، کسی کا باپ قتل ہو گیا، کسی کا بھائی کیا ہو گیا جی وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ پہلی شکست تھی جو اللہ نے قسطوں کے ذریعے کیا کی جی۔